کیسے بچپن سے سنگنگ کا شوق تھا؟ بچپن سے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے؟ اچھا ڈیسائیڈ تو میں نے نہیں کیا تھا کبھی, بٹ مجھے شوق تھا ٹی وی میں آنے کا کہ لوگ مجھے جانیں, آٹوگراف لیں. اچھا میرا نا شروع سے یہ خواب تھا کہ میں گانا گا رہی ہوں, بڑا سا اسٹیج ہو اور لوگ بولے یو سحر لٹرلی میرا یہ میں ابھی انٹرویو کے اینڈ پہ یہی کہوں گی, سحر گانا گاؤ, سحر ونس مور. تو نا تو وہ اچھا ابھی پاپا نے کچھ ٹائم پہلے میری تعریف کی کہ تمہاری بہت اچھی آواز ہے, تمہیں سنگنگ میں بھی ٹرائی کرنا چاہیے. میں نے کہا معاف بابا, ساری زندگی تو آپ لوگوں نے چپلیں ماری ہیں, اب آپ کو ہنر نظر آ رہا ہے, اب آپ کو مجھ میں ہنر نظر آ رہا ہے. پاپا نے جب ایکٹنگ کر سکتے ہو سنگنگ, میں نے بولا نہیں بھائی ایک ہی چیز ابھی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا ایکٹنگ اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی کہ میں کالج میں تھی اور میرا فرسٹ ایئر ختم ہونے والا تھا, سیکنڈ ایئر بس اسٹارٹ ہی تھا, ایگزامز ابھی نہیں ہوئے تھے فرسٹ ایئر کے. تو میری ایک فرینڈ ہے, فیملی فرینڈ ہے, تو وہ مجھ سے تھوڑی سی بڑی ہے, تو وہ انٹرنشپ پہ گئی تھی ہم ٹی وی کے آفس. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں کی چیزیں ہمیں بتاتی تھی. مارننگ شو میں پھر وہ اس کی پروموشن ہو گئی, وہ مارننگ شو میں چلی گئی. تو وہ اس کو پتا تھا کہ سحر نا ہمیشہ سے کچھ بننا چاہتی ہے. تو وہ ہوتے ہیں نا دوست, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے کہتی تھی سحر بن جا یار. میں کہتی تھی نہیں یار. اچھا میرے گھر کا ماحول بہت اسٹرکٹ تھا کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, اور 9 بجے کرفیو لگ جاتا تھا ہمارے گھر پہ. 9 بجے کے بعد نہ تو لائٹس کھلیں گی اور نہ آپ گھر سے باہر جا سکتے. سب فالو کرتے تھے, میں فالو نہیں کرتی. میں یہی اس پہ آنے والی تھی. ہاں میں فالو نہیں کرتی تھی. تو بالکنی, اچھا میں نے اپنے ساتھ نا اپنی چھوٹی والی بہن کو بھی بگاڑا ہوا تھا. تو بالکنی ہوتی تھی اور بالکنی میں نا ہمارا ایک بہت بڑا سا درخت تھا, تو جو مطلب بالکل کورڈ تھا اور وہ نیچے تک تھا. تو ہم 9 بجے کے بعد جیسے ہم جان بوجھ کے کرتے تھے, جب 9 بجے کے بعد بڑے ابو لگا دیتے تھے ہم کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے. ہم وہ درخت سے نیچے اترتے تھے, باہر گلی میں کودتے تھے میں اور میری چھوٹی بہن, اور ہم جاتے تھے دکان سے دور نوڈلز لے کر آتے تھے. اوہ گاڈ کتنا مزہ آتا ہوگا. نوڈلز اور لیز جو میں نے ابھی آپ سے منگوائے. تو ہم بہت سارے گندے گندے چپس لے کر آتے تھے اور گھر آتے تھے, اور پھر 2-3 دفعہ پکڑے بھی گئے اور بہت کٹائی ہوئی ہے. اور میری بہنیں تو بولا یہ آپ یہ لے کے گئی تھی. میں تو نہیں گئی, میں تو بہت پٹی ہوں, بہت پٹی ہے. اچھا جب میں پٹتی تھی نا, میں بہت پٹی ہوں. تو امی نے بھی مجھے مارا ہے, پاپا نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. تو جب میں پٹتی تھی نا تو اچھا پاپا ہمیشہ جب امی ڈانٹ مار دیتی ہے نا تو پاپا روم میں آ کے ہمیں مناتے ہیں ہمیشہ سے. تو پاپا پھر سمجھاتے ہیں کہ بیٹا وہ ماں ہیں تمہاری بھلے کے لیے کرتی ہیں. تو جب وہ روم میں آتے تھے پھر پاپا کہتے تھے کہ ماں جہاں جہاں مارتی ہے نا وہ جگہ جنت میں جاتی ہے. بس اللہ کی قسم. تو مجھے کہتے, تو جب بھی میں پٹ رہی ہوتی تھی نا, بچپن سے تو بہت پٹی ہوں, لیکن جب بڑے ہو کے بھی پٹی ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی امی یہ والی جگہ رہ گئی یار, یہ جنت میں نہیں جائے گی, یہاں ہمارے اب اتنا مارا امی نے. تو آج تک مجھے وہ بات یاد ہے کہ اب میں امی کو کہتی ہوں جنت میں نہیں بھیجنا کیا مجھے, مارے تھوڑا سا. امی کہتی ہے اب مجھے ہمت نہیں ہے نا, اب تم لوگ بگڑ رہے ہو, یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. تو وہ بہت امی سے مار کھائی ہے. تو اس طرح کا ماحول اچھا تھا. میں تھوڑی ضدی تھی ہمیشہ شروع سے. اچھا پاپا ہمیشہ میری سائڈ لیتے تھے, چاہے خاندان میں کوئی بھی کچھ بولتا تھا پاپا کہتے تھے میرا بیٹا ہے, اور ہمیشہ صرف پاپا نے میری سائڈ لیا, باقی سب تھوڑا تھوڑا پٹے ہیں پاپا سے. ہاں میں نہیں پٹی. تو پھر اس نے مجھے تھوڑا سا بولا, میں نے کہا یار یہ تو, میں نے کہا نہیں ہو سکتا, کیسے ہوگا. اس نے مجھے بولا نہیں سحر تم ایک دفعہ ٹرائی کرو, میں بات کرتی ہوں. تو اس نے ہم ٹی وی وہ بہت اچھی تھی, وہ اس نے بات کی کہ میری بہن ہے چھوٹی تو آپ یہ وہ. تو میں نے کہا یار کیا کروں گی. خیر کالج گئی کپڑے شپڑے لے کے نا, تو اب لالا باہر کھڑے میں, میں کہا یار کالج کیسے بنک کروں. اچھا مجھے الاؤ نہیں ہے گھر سے اکیلے جانا آج بھی, مطلب مجھے وین ڈراپ کرتی تھی اور پک بھی وہی کرتی تھی, 9 کلاس میں بھی, میٹرک میں بھی اور فرسٹ ایئر میں بھی. تو وہی وہ وین باہر کھڑی ہوئی تھی, بڑی مشکل سے ہمیں, وہ اسٹوری بہت لمبی ہے کس طرح سے باہر نکل کے ہم آفس چلے گئے ہم ٹی وی کے. تو اس نے مجھے بولا میں ہوں نا بس تم کرو. تو وہاں آڈیشن ہو رہا تھا سانوری کی شمع کا. اوکے ٹھیک ہے, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی. میں ایسی ایک ہوتا نا جب آپ پہ زیادہ پابندیاں لگتی ہیں نا تو آپ کہتے ہو چلو ٹرائی کرو ایک تو وہ اس چکر میں نا میں نے بولا چلو ایک رسک لیتے ہیں, اگر پکڑی گئی تو ٹھیک ہے مار کھا لوں گی, نہیں پکڑی گئی تو چلو. میں وہاں پر گئی, وہاں پر آڈیشن میرا ہوا. تو وہاں ایک رباب ہوتے تھے, رباب نے بولا یار یہ تو بہت اچھی ایکٹر ہے. اچھا انہوں نے مجھے اس وقت کمپلیمنٹ دیا تھا تم دوسری سجا لو. تو وہ میرے لیے اتنا بڑا بگ کمپلیمنٹ تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا واقعی میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں, آپ مجھے بول رہی ہیں. تو انہوں نے بولا نہیں تم بہت اچھی ہو, پٹاخہ چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ. تو وہ بس پھر انہوں نے مجھے ڈائریکٹر سے ملوایا. اچھا ڈائریکٹر کا موڈ آف تھا, وہ مجھے نہیں لینا چاہتے تھے. اوکے کامران اکبر. تو کامران اکبر نے جب مجھے یوں دیکھا نا تو وہ سڑیل سی انہوں نے شکل بنائی
تو مجھے فیل ہوا, میں پھر بھی بےعزتی کر کے اندر آ گئی. میں نے کہا السلام علیکم. تو نے مجھے کیا کیا تھا آپ نے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو نے بولا کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو ایکٹنگ کیسے کریں گے آپ؟ تو میں نے بولا ایکٹنگ کرنے کے لیے کچھ کرنا ضروری تھوڑی, ہر جتنے بھی ایکٹرس تھے انہوں نے پہلے کبھی کچھ نہیں کیا ہوگا. تو میں بہت منہ پھٹ, میں جلدی ٹریننگ بیسکلی یو مینٹ کی ٹریننگ تو انہوں نے بھی نہیں لی ہوئی نا جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ لیکن تو مجھے پتا تھا میں نہیں ہوں گی, مجھے نہیں, اسی لیے بے خوف ہو کہ آپ نے مجھے بولا پتا تھا کہ میں نہیں ہوں گی سلیکٹ. تو میں نے کہا ایسے ہی آئی ہوں, گھر والوں سے ویسے ہی اجازت نہیں ملنی ہے, کیا کرنا ہے, تو پھر جو بولنا ہے بول دو یار. میں نے بولا کہ, تو انہوں نے مجھے بولا کہ اچھا آپ, انہوں نے بولا اچھا باتیں بعد میں کریں گے, پہلے آپ یہ اسکرپٹ مجھے پڑھ کے سنائیں نا ذرا, ڈائلاگس بھی تو پتہ چلے آپ کو آتا بھی ہے کچھ یا نہیں آتا. تو میں نے انہیں کہا وہ ابھی رباب نے جو مجھ سے آڈیشن لیا نا وہ والی مجھے ڈائلاگز یاد ہیں, آپ مجھ سے وہ سنیں. اور لٹرلی انہوں نے مجھے بولا بی بی یہ سوپ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی ایپیسوڈز ہوتی ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اسکرپٹ دیں آپ کو یاد کرنے کے لیے. او گاڈ. تو انہوں نے مجھے بولا آپ کو یہ سیٹ پہ فوراً آپ کو اسکرپٹ دے دی جائے گی اور کوئی بھی سین ہوگا اور آپ کو وہ کرنا ہوگا. اب میں نے بولا لے بیٹا اچھا, میں نے بولا میرے اب ایک ہوتا ہے نا آپ بچے ہوتے تو آپ کو کوئی چیلنج دے تو آپ کہتے اچھا. اب مجھے تھوڑا سا برا بھی لگا, میں آج وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, وہ یہ ہنس ہنس کے بتاتے ہیں ہر جگہ. تو میں کہتی ہوں بس کر دیں, آپ مجھے لینا نہیں چاہتے تھے. تو اب وہ میں اسکرپٹ ایسے کر کے میں نے دیکھا اور میں نے ان کو دے دی. اچھا میں بہت جلدی پک کر لیتی ہوں چیزیں نا, تو وہ میں نے دیکھ لیا اور میں نے کہا یہ نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا انہوں نے بولا پڑھ لی, میں نے کہا ہاں. تو ان کو لگا ایسی اوور ایفیشینٹ بنی, تو میں نے وہ دھڑ دھڑ ڈائلاگ بالکل شمع کے انداز میں میں نے بولے. تو انہوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے مجھے بولا ٹھیک ہے میں رباب کو بتا دوں گا. تو میرے منہ پہ انہوں نے تعریف نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے بھائی, میں چلی گئی. تو رباب نے مجھے بولا تم ڈن ہو. اور اب میری دوست مجھے گلے لگی کہ تم ایکٹر بنو گی سحر, تم ایکٹر بنو گی. اچھا میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی کہ میں بھول گئی کہ گھر والوں سے پوچھنا ہے. میں نے کہا اچھا میں ایکٹر بنوں گی, اوکے یاہو ایکٹر بنوں گی. تو وہ وہاں ایک جاوید بھائی ہوتے تھے, وہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھے بولا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, بھائی بیٹھے ہیں, کچھ بھی ہو مجھے بتانا ہے, آ کے کوئی بھی تنگ کرے مجھے بتانا ہے. سیٹ پہ بھی میں نے ان کو بولا کامران سر مجھے ایسے ایسے بول رہے تھے, شکایت لگا دی. تو انہوں نے مجھے بولا کچھ نہیں ہوگا, آپ کچھ بھی ہو نا بس آپ نے میرے پاس آنا. تو ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, مجھے بولا تم بالکل اس کی طرح. تو انہوں نے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی, ان کی بیٹی ایکٹر ہے, اوکے, وہ بھی پٹاخہ ہے بہت. تو انہوں نے مجھے اس کی ویڈیو بولا تم بالکل اس کا نا, تم یہ چھوٹا ورژن ہے, تم بڑا ورژن ہو اس کا. خیر میں نے کانٹریکٹ سائن کر دیا, لیگلی میں باؤنڈ ہو گئی. جی یہ سب کچھ ایک ہی سیٹنگ میں اسی وقت ہو گیا اور میں لیگلی باؤنڈ ہو گئی. Oh my goodness. پیسے ڈیسائیڈ ہو گئے, ساری چیز ہو گئی اور میں نے سب چیزیں کر دی اور ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ. اب گھر جاتے جاتے میری ایک اور فرینڈ ہے, ہم نے اس کو فون کیا نا, تو میں نے بولا یار وہ جب میں نے سیڈ ہو کے بات سنا, مجھے پتا تھا تو سلیکٹ نہیں ہوگی, تمہیں اتنی بڑی اپارچونیٹی ملی, تم نے ضائع کر دی. سحر بس ٹھیک ہے, میں نے کہا بات سنو میں سلیکٹ ہو گئی. اوہ یاہو وی ول سیلیبریٹ, اوکے. میں نے کہا یار وہاں پہ بھی ڈرامہ فل نا. پھر ہم گھر پہنچے, اب میں نے کہا یار اب انہوں نے پتہ نہیں کوئی 18 ڈیٹ تھی اس دن کو شوٹ شروع تھا, 1-1.5 مہینے بعد شوٹ شروع ہونی تھی. اب میں نے بولا یار گھر والوں سے پوچھا ہی نہیں ہے کیا کروں گی, تو بڑا تو میں نے اچھا اس وقت میرا NIC نہیں بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے. جب میں نے کانٹریکٹ کیا تھا تو میں نے اپنی فرینڈ کے NIC پہ کانٹریکٹ کیا تھا, تو میں اس کو بول کے آئی تھی. میں نے کہا اگر میں پھنسی اور گھر سے اجازت نہیں ملی تو تم یو آر لیگلی باؤنڈ, آئی ایم ناٹ بیبی. تو اس نے بولا یار, تو خیر بابا کے پاس گئی کمرے میں, میں نے بولا پاپا کو میں سنگر بن سکتی ہوں. پہلے میں نے بولا ذرا ایکٹنگ پہ نہیں آتی ذرا. پاپا نے بولا اتنے جوتے لگواؤں گا نا بھاگ جا. چلی گئی. پھر اگلے دن نا میں نے پاپا کو بتایا, پاپا وہ آج میں کالج گئی تھی نا, تو وہاں نا ہم ٹی وی کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اتنی ساری عوام تھی اور سب کا آڈیشن ہوا اور آپ کی بیٹی کو سلیکٹ کیا انہوں نے. کہانی بنائی. میں نے کہا آپ کی بیٹی کو سلیکٹ کیا. پاپا تھوڑی دیر مجھے کیوں دیکھ رہے. میں نے کہا پاپا لیکن یہ غلطی ہو گئی, مجھ سے میں نے نا کانٹریکٹ کر دیا. تو پاپا تھوڑی دیر تو بیٹھے, ان کو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اولاد جھوٹ بول رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں. تو انہوں نے میری طرف ایسے کر کے دیکھا, انہوں نے مجھے بولا اچھا. اور مجھے کیا کانٹریکٹ کیا, نہیں تو تمہارا بنا نہیں, کس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. تو میں نے بولا پاپا وہ ایسے ہی جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ کیا. تو پاپا نے بولا وہ میں تو کینسل کروا دوں گا, کچھ نہیں ہوتا, تو الاؤ تو نہیں ہے. پھر خیر بہت رونا کیا میں نے, پاؤں جوڑے پاپا کے, پاپا پلیز مان جائے. امی کو منایا, کوئی نہیں مان رہا تھا. پھر میرے ایک چھوٹے چاچو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے بڑے دادا دادی, بڑے ابو تو ویسے ہی اسٹرکٹ بنتے تھے لیکن چلتی دادا کی تھی, تو ان کو منایا اور ان کے تھرو مجھے میری اجازت. تو انہوں نے پھر کیا ہوا, ہم جوائنٹ فیملی سے نا پھر ہم الگ ہو گئے تھے. تو جب ہم الگ ہوئے تو زندگی وہاں سے شروع ہوئی. تو تب میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ بہت سپورٹیو ہیں. میری ماں سب سے زیادہ سپورٹیو ہے. میری ماں آج تک میرے ہر ڈیسیجن میں میرے ساتھ ہے. امی بولتی ہیں, پاپا بولتے ہیں بیٹا تم میرے بیٹے ہو, تم جو کرنا ہے باپ کھڑا ہوا. لیکن پاپا نے مجھے ایک چیز سمجھائی کہ
जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुंह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अब्बू ने बोला था, मैंने बोला आपके अब्बू ने बोला है तो आप कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहा। अच्छा सांवरी ना बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, ठीक है, ज़ैनब उसामा सब होते थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और बहुत मज़ा आता था मुझे। तो बहुत जल्दी जल्दी शूट हुई, बहुत जल्दी टीज़र, कामरान सर बहुत जल्दी कामरान भाई बहुत जल्दी जल्दी शूट करते हैं, काम करते हैं, तो वो बहुत जल्दी टीज़र हमारे ऑन एयर हो गए। तो वो उस टीज़र में एक डायलॉग था, मैं जैन को बोलती हूँ कि शमा दिल नहीं, दिल पे लगी जेब देखती है, तो वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था उस वक्त ना। तो मेरे अम्मी अब्बू को फैंस रिएक्शन मिलना शुरू हो गया उनको। अम्मी की फ्रेंड्स बता रही हैं, पापा के दोस्त बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो वो इतना खुश हुए। तो मैंने बोला पहले तो आप लोग मुझे इजाज़त नहीं देते थे, अब जब मेरे फैंस आपके दोस्त मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं तो अब मैं अच्छी हो गई हूँ। तो पापा ने फिर मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, कल को तुम अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे, माँ बाप से इजाज़त दे के या माँ बाप के फ़ैसले के साथ चलोगी तो इंशाल्लाह कामयाब तुम करोगे और माँ बाप की दुआएं ही आपको आगे लेके जाती है। तो पापा ने कहा तुम इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो मुझे आज तक याद है, कभी गरूर नहीं करना, ठीक है। और जो तुम्हारे से जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे हम ड्राइवर्स होते हैं और ये जो स्पॉट के लड़के होते हैं, टेक्निकल जो टीम होती है जो आपको सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली उनसे इज्जत से बात कर। एक्टर से तो आप वैसे ही इज्जत से बात करोगे ना, अपने ऊपर तो लोगों से आप इज्जत से बात करोगे, लेकिन जो ये नीचे के तबके के लोग हैं ना, इनसे कभी बदतमीजी नहीं करना, अगले दिन घर बिठा दूंगा। मैंने कहा ओके बाबा, दूसरी बताए। तो फिर दूसरी बाबा ने बताया कि हमेशा जो झुका हुआ दरख्त होता है ना वो फल देता है और अकड़ना मुर्दे की निशानी है। तो मुझे आज तक याद है, जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कभी अगर हल्का सा भी टैंट्रम्स आ जाता है या कभी कोई और चीज़ आ जाती है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुर्दे अकड़ते हैं यार, इंसान नहीं अकड़ता, डाउन टू अर्थ बनो।